السلام علیکم۔ تو آج کا ہمارا کلپ جو ہے وہ نیکسٹ پارٹ آف دا آیا سیکنڈ آیا سورہ بقرہ، جو لا ریب فی۔ تو آپ اس پہ کریں گے بات انشاءاللہ۔ تو جسٹ اے کوئک ریویو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فی ہدی للمتقین۔ تو غامدی صاحب نے اس کو ٹرانسلیٹ کیا تھا کہ یہ سورہ الف لام میم ہے، یہ کتاب الہی ہے، یہ اللہ کی کتاب ہے، اور آپ اس کو کہہ سکتے ہیں سورہ الف لام میم اللہ کی کتاب ہے، اور اس کے کتاب الہی ہونے میں کوئی شک نہیں ہے، یعنی کہ یہ اللہ کی طرف سے کتاب ہے، اس بات میں کوئی شک نہیں ہے، اور یہ ہدایت ہے ان خدا سے ڈرنے والوں کے لیے، ان متقیوں کے لیے۔ تو یہ ہے غامدی صاحب ٹرانسلیٹ کرتے ہیں۔ میں نے پچھلی دو کلپس میں تھوڑا سا اس کو ہائی لائٹ بھی کیا تھا کہ زیادہ فرق کیا ہے ان آپس میں، اور دوسری طرف سے مولانا مودودی صاحب اس کو کریں گے الف لام میم کی ٹرانسلیشن۔ الف لام میم یہ اللہ کی کتاب ہے اور اس میں کوئی شک نہیں ہے، ہدایت ہے ان پرہیزگاروں کے لیے، ان پرہیزگاروں کے لیے۔ یہ ہم انشاءاللہ بعد میں کریں گے۔ تو آج مین فوکس کریں گے لا ریب فی۔ میں نے بھی آپ کو ٹرانسلیشن پڑھ کے سنائی ہے مولانا مودودی کی، میں آپ کو دوبارہ سناتا ہوں ذرا ایک دفعہ۔ یہ اللہ کی کتاب ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اب آپ کو جب آپ یہ پڑھتے ہیں ٹرانسلیشن تو آپ کو ایسے لگے گا کہ جو مینلی یہ فوکس کر رہے ہیں کہ لا ریب فی، وہ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ اس کتاب کے اندر کہیں کوئی شک نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ ان ورڈ سے یہی لگتا ہے، لیکن جیسے آپ ان کی تفسیر پڑھتے ہیں تو میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں۔ ان کا پہلا سینٹنس کیا ہے؟ ان کا پہلا سینٹنس کیا ہے؟ اس کا ایک سیدھا سادہ مطلب تو یہ ہے کہ بے شک یہ اللہ کی کتاب ہے۔ یہ ایگزیکٹلی وہی چیز ہے جو غامدی صاحب نے لکھی ہے کہ یہ اب یہ بے شک یہ اللہ کی کتاب ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس بات میں کوئی شک نہیں ہے، یہ کتاب اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوئی ہے، یا یہ کتاب الہی ہے، یا غامدی صاحب جس طرح بول رہے ہیں کہ اس کی کتاب الہی ہونے میں کوئی شک نہیں ہے۔ تو تھوڑا سا میں نے یہاں پہ نوٹ کیا تھا کہ یہ جو ہے ان کی جو مین ٹرانسلیشن ہے اس میں تو انہوں نے وہ اینگل زیادہ پروموٹ کیا ہے کہ اس کتاب میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن جیسی تفسیر کی ہے تو اس کے اندر پہلی بات جو ہے مینلی فوکس کر دیا انہوں نے کہ اس کا سیدھا سادہ مطلب تو یہ ہے کہ یہ بے شک یہ اللہ ہی کتاب ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد اگلی لائن کا لکھتے ہیں مگر ایک مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ ایک ایسی کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں۔ اب یہ جو انہوں نے پرائمریلی جو ٹرانسلیشن پڑھتے ہوئے جو آپ کو میسج ملتا ہے، وہ ایکچولی جو ڈیٹیل تفسیر میں اس کو سیمز لائک ہی از کنسیڈرنگ اٹ اے سیکنڈری اینگل آف دس تھنگ، آف دس آیا۔ تو یہ تھوڑا سا میں نے نوٹ کیا تو میں نے کہا یہ میں پوائنٹ آؤٹ کر دوں۔ تو میں تو ان کی جو ہے ایپ پہ جو تفسیر کی جو ایپ ہے وہاں سے پڑھ رہا ہوں۔ تو ہوا یہ ہے کہ لا ریب فی کو دو طرح سے سیمز لائک ٹرانسلیٹ اور انٹرپریٹ کیا جا سکتا ہے۔ ایک تو ہے یہ ہے کہ یہ ایک بک ہے، یہ وہ بک ہے جس کے اندر کوئی کسی قسم کا شک نہیں ہے، نو ڈاؤٹ ان اٹ واٹس ایور، ٹھیک ہے، ایک یہ ہے۔ دوسرا اینگل یہ ہے کہ اس فیکٹ میں کہ یہ کتاب آئی کہاں سے ہے، کہ اللہ تعالیٰ کی کتاب سے ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئی ہے، کہ اس میں کوئی شک نہیں، اس بات میں کوئی شک نہیں ہے۔ اب یہ ہے ٹیکنیکلی اب اگر آپ اس کو انڈیویجولی دیکھیں کہ بھئی یہ اللہ تعالیٰ کا ورڈ آف گاڈ ہے، اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے، اس میں شک نہیں ہونا چاہیے، ٹھیک ہے، نو ڈاؤٹ، ٹھیک نہیں ہونا چاہیے، تو یہ بھی صحیح ہے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ یہ کتاب اللہ میاں کی طرف سے آئی ہے، اس بات میں بھی کوئی شک نہیں ہے، دونوں باتیں صحیح لگتی ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو پھر اب کیسے ڈیسائیڈ ہوگا کہ یہ بات ان میں سے ایک بات صحیح ہے، دونوں صحیح ہیں، یا اللہ میاں نے جب یہاں پہ بات کی ہے تو کس سینس میں بات کی ہے؟ اگین اب کئی لوگ جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ بھئی اس کی کیا پریکٹیکل ویلیو کیا ہے؟ آئی ایگری، اس وقت اس آیا کے اندر اس کی پریکٹیکل ویلیو نہیں ہے، لیکن لیٹر آن جب ہم آگے جائیں گے تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ اس طرح کی چیزوں کی پریکٹیکل ویلیو بہت سگنیفیکنٹلی بڑھ جائے گی، آپ کو چیزیں چینج ہونا شروع ہو جائیں گی۔ جو میرا گول ہے وہ یہ ہے کہ میں آپ کو جو پیٹرن جو ہے نا وہ اسٹیبلش کر دوں، کہ دیکھیں کہ یہ پیٹرن شروع سے چلتا آ رہا ہے، کچھ لوگ ایسے سوچتے ہیں اور کچھ لوگ ایسے سوچتے ہیں۔ تو جب وہ پیٹرن ایک دفعہ اسٹیبلش ہو جائے گا اور بعد میں جب ہم آگے آیا میں جائیں گے جہاں پہ ایکچولی سگنیفیکنٹ فرق پڑتا ہے، تو وہاں پہ آپ کو یہ چیز بالکل عجیب سی نہیں لگے گی کہ میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ یہ بات یہ ایسے زیادہ صحیح ہے، یہ دوسری بات جو ہے نا یہ صحیح نہیں ہے۔
تو پھر آپ کے لیے جو ہے نا وہ اگر آپ کو پیچھے سے وہ پیٹرن اسٹیبلش نہیں ہے تو دین اٹ ول بی ہارڈ فار یو ٹو انڈرسٹینڈ. لیکن اگر آپ پیچھے سے سارا اسٹیبلش کرتے آ رہے ہیں، آپ کو پتہ چل رہا ہے کہ کس طرح دو اسکولز آف تھاٹس جو ہے نا کس طرح انٹرپریٹ کر رہے ہیں، ٹرانسلیٹ کر رہے ہیں، تو پھر آپ کو اپریشیٹ کرنا اور اس کے بارے میں کوئی فائنل ڈیسیژن لینا تو اٹ ول بی ایزیئر فار یو. تو اٹ از ناٹ جسٹ کائنڈ آف کہ میں ابھی بس جو ہے نا ٹو مچ ڈیٹیل میں جا رہا ہوں. لیٹر آن اٹ ول ایکچولی کاز پرابلم. تو اب باٹم لائن یہ ہے کہ ابھی دو اس کی انٹرپریٹیشن ہو سکتی ہیں کہ اللہ کی کتاب میں اٹ سیلف کسی قسم کا کوئی شک نہیں ہے، کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے. دوسرا یہ ہے کہ اس کتاب کے اللہ میاں کی طرف سے نازل ہونے کے یا اللہ کی کتاب ہونے میں کوئی شک نہیں ہے. تو دو باتیں ہیں. اب ہم نے ڈیسائیڈ کیسے کرنا ہے؟ اب یہ ہے کہ قرآن مجید کا ایک سٹائل ہے کہ قرآن مجید ایک جگہ پہ اگر ایک بات بالکل اجمال میں مینس لائک جس کی طرف پوائنٹ کرتا ہے، بالکل ہلکا سا اشارہ کر کے چلا جاتا ہے، تو آگے جو ہے نا آگے اس سے کمپیریبل جگہوں پہ قرآن مجید جو ہے نا اس کو پوری ڈیٹیل میں ایکسپلین کر دیتے ہیں اللہ میاں، اور پھر بتا دیتے ہیں کہ بھائی کہ یہ اس کا مطلب یہ تھا. تو ٹیکنیکلی جو ہے جو چیز ایک جگہ پہ بالکل ایک آدھے ورڈ میں یا جسٹ اشارے میں آپ نے بات کی، اللہ تعالیٰ نے وہ آگے جا کے ایکسپلین کر دی. تو اب میں آپ کو بتاؤں گا کہ اس کی ایگزامپل کیا ہے. اب دیکھیے، آپ کو میں نے بتایا کہ دو اس کے بن سکتے تھے نا، کہ ایک ہے کہ یا تو یہ ہو سکتا ہے کہ یہ وہ کتاب ہے جس کے اندر کسی قسم کا کوئی شک ہی نہیں ہے، یا اس کا یہ ہو سکتا تھا کہ بھائی یہ اس کتاب کے اللہ میاں کی طرف سے آنے کی یا یہ کتاب الہی ہونے میں کوئی شک نہیں ہے. تو لیٹس سی کہ اللہ میاں خود کیسے بتاتے ہیں، اور یہ قرآن مجید خود کیسے ہمیں ہیلپ کرے گا ڈیسائیڈ کرنے میں کہ ان دو میں سے کون سی ایک ہے انٹرپریٹیشن جو کہ قرآن مجید ایکسیپٹ کرے گا. اب میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ اب یہ تھی سورہ بقرہ کی جو آیا نمبر 2، ٹھیک ہے نا، اس میں تھی. اس میں ہمیں مسئلہ ہو گیا کیونکہ اب ہم نے قرآن صرف پڑھنا شروع کیا ہے. اب ہمیں یہ دو پاسبلٹیز آ گئی، تو وی ڈونٹ نو ہاؤ ٹو ڈیسائیڈ. مولانا مودودی صاحب کہہ رہے ہیں اس کے دو مطلب ہو سکتے ہیں. گاندھی صاحب نے کہا ہے اس کا صرف ایک ہی مطلب ہے، اور وہ یہ ہے کہ اس کے اللہ کی کتاب یا اس کی کتابی الہی ہونے میں کوئی شک نہیں ہے. اور جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ قرآن کی دوسری جگہوں پہ جائیں تو دیکھیں کیا آپ کو اللہ میاں خود بتاتے ہیں کہ یہ اس میں انہوں نے ایکچولی کون سی جو بات کی ہے. ابھی یہ سورہ بقرہ تھی. اب اگلی پہ چلیں، سورہ آل عمران، تیسری سورہ، ٹھیک ہے، تیسری سورہ کی فرسٹ آیا، الف لام میم اللہ لا الہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم نزل علیک الکتاب بالحق مصدقا لما بین یدیہ. اور یہ میں پڑھ رہا ہوں اس وقت تفسیر ابن کثیر، تو میں وہیں سے عربی پڑھ رہا ہوں اور انہی کی ٹرانسلیشن پڑھ رہا ہوں. تو میں کلیریفائی کرنا چاہ رہا ہوں یہ ٹرانسلیشن فرام تفسیر ابن کثیر. سو ہم ڈیسائیڈ کرنا چاہ رہے ہیں اباؤٹ سورہ بقرہ سیکنڈ سورہ، اور ابھی ہم فوری طور پہ نیکسٹ جو ہے سورہ آل عمران تھرڈ سورہ وہاں چلے گئے. وہ سورہ شروع ہو رہی ہے الف لام میم سے، ایگزیکٹلی سیم جو الف لام میم جو سورہ بقرہ کے شروع میں آیا ہے. ٹھیک ہے، آپ کو لگتا ہے کہ یہ کمپیریبل ہیں کہ ایک جیسا سٹارٹ ہو رہا. اس کے بعد ٹرانسلیشن سنیں، وہ اللہ ہے، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، وہ ہمیشہ زندہ رہنے والا ہے اور سب کا نگہبان ہے. ٹھیک ہے، ابھی تک اللہ سبحانہ تعالیٰ کی کریکٹرسٹکس کی بات ہو رہی ہے. اس کے بعد فوراً بات کیا ہوتی ہے، اس نے اے نبی آپ پر سچی کتاب نازل کی جو پہلی کتابوں کی تصدیق کرتی ہے. تو فوراً کیا بات ہوئی کہ اللہ تعالیٰ نے آپ پہ نازل کی ہے کتاب، تو یہ کتاب اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوئی، اس میں کوئی شک نہیں. ابھی میں یہ ایک آیا. اس کے بعد آپ دیکھیں سورہ اعراف 7، اس کی پہلی آیا وہ شروع ہو رہی ہے، پھر الف لام میم صاد، یہ بھی حروف مقطعات سے شروع ہو رہی ہے. کتاب انزل الیک فلا یکن فی صدرک حرج منہ. ٹرانسلیشن کیا ہے، اے نبی یہ کتاب جو آپ پر نازل ہوئی ہے اس سے آپ کو تنگ نہیں ہونا چاہیے. ٹھیک ہے، آپ پر نازل ہوئی ہے، کہاں سے نازل ہوئی ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوئی ہے. پھر وہی کانسیپٹ آ رہا ہے کہ یہ کتاب میری طرف سے نازل ہوئی، اللہ میاں بتا رہے ہیں. ٹھیک ہے، اب آگے چلیں، سورہ ابراہیم 14 نمبر سورہ، پہلی آیا، پھر الف لام را، یہ بھی حروف مقطعات سے شروع ہو رہی ہے. پھر ٹرانسلیشن اس کا ہے، کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور باذن ربہم، اور آگے کنٹینیو ہوتی ہیں. الف لام را، یہ ایک عظیم الشان کتاب ہے. پہلے کتاب کے بارے میں بتا دیا. اس کو ہم نے آپ پر
اس لیے نازل کیا ہے کہ لوگوں کو اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لے جائیں ان کے پروردگار کے حکم سے۔ اس میں بھی اللہ میں نے بات پھر بتا دیا کہ یہ جو مین بات یہاں پہ ہو رہی ہے کہ اس کتاب کو ہم نے نازل کیا آپ پر، پھر وہی نازل کرنے والی بات آ گئی۔ پھر آگے چلیں، سورہ سجدہ 32 پہلی آیا، الف لام میم، یہ وہی الف لام میم ہے جو سورہ بقرہ کے شروع میں آ گیا تھا، یہ وہی الف لام میم ہے جو سورہ آل عمران جو 3rd سورہ اس میں بھی سیم چیز بات ہوئی تھی، اور یہ پھر اب سورہ سجدہ میں آ گیا۔ الف لام میم تنزیل الکتاب لا ریب فیہ من پر رب العالمین۔ اب تو یہاں پہ تو ایگزیکٹ ورڈنگ بھی ویسی آ گئی ہے، ٹھیک ہے۔ اب دیکھیں الف لام میم، اس میں کچھ شک نہیں کہ اس کتاب کا نازل کیا جانا تمام جہانوں کے پروردگار کی طرف سے ہے۔ اللہ میاں نے اس بات کو اتنا کلیریفائی کر دیا کہ اب بھی اگر آپ کو کوئی شک ہو، یہ تو ایگزیکٹ ورڈز بھی وہی ہیں کہ اس میں کوئی شک نہیں، کس بات میں کوئی شک نہیں کہ اس کتاب کا نازل کیا جانا تمام جہانوں کے پروردگار کی طرف سے ہے، کہ یہ اللہ کی طرف سے نازل ہوئی ہے، ٹھیک ہے۔ پھر ابھی یہاں پہ نہیں، اور آگے چلیں۔ اب سورہ حامیم، وہ ہے حامیم اینڈ سجدہ 41، حامیم تنزیلاً من الرحمن الرحیم۔ یہاں کیا بات ہے؟ یہ کتاب اللہ رحمان الرحیم کی طرف سے اتری ہے۔ یہ مطلب کیا ہے؟ یہ کتاب اللہ الرحمن الرحیم کی طرف سے نازل ہوئی ہے۔ دیکھیں کیسے سورہ حرف مقطعات سے شروع ہوئی ہے، اور پھر وہی اللہ نے پھر وہی ایکسپلین کیا ہے کہ بھائی یہ میں کس بات کا اس کا مطلب کیا ہے، ٹھیک ہے۔ آگے اور چلیں، سورہ شورى 42 شروع میں ہو رہی ہے، پھر وہ بھی شروع کیا ہو رہی ہے؟ عین سین قاف حروف مقطعات سے، کذالک یوحی الیک وإلی الذین من قبلک اللہ العزیز الحکیم۔ یہ اس کی ٹرانسلیشن کیا ہے؟ حام میم عین سین قاف، اللہ غالب و دانا اس طرح آپ کی طرف مضامین اور براہین بھیجتا ہے جس طرح آپ سے پہلے لوگوں کی طرف وہی بھیجتا رہا ہے، یعنی آپ کی طرف بھی وہی بھیج رہا ہے جس طرح آپ سے پہلے والوں پہ وہی بھیج رہا تھا۔ پھر وہی بات، وہی کیا ہے؟ کتاب قرآن، ٹھیک ہے۔ تو اللہ میاں پھر اس میں یہی بات بار بار کہہ رہے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجی ہوئی ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجی ہوئی ہے۔ تو اب آپ کو آئی تھنک اب بھی اگر کلیئر نہیں ہو تو آئی ڈونٹ نو واٹ ایلس کین آئی ڈو ٹو میک اٹ کلیئر۔ تو جگہ جگہ پہ آپ دیکھیں کہ اللہ میاں نے یہ بات کی ہے کہ کس بات پہ شک نہیں ہے؟ شک اس بات میں نہیں ہے کہ یہ کتاب اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئی ہے، ٹھیک ہے۔ اب میں نے بتایا تھا کہ شروع میں کہ اس کے 2 مطلب ہو سکتے ہیں۔ مولانا مودودی صاحب نے بھی 2 مطلب کیے ہیں کہ اس کا یہ بھی ہوتا ہے یہ بھی ہو سکتا ہے۔ جو غامدی صاحب کہتے ہیں اس کا ایک ہی مطلب ہے، اور اگر آپ قرآن کے کانٹیکس میں رکھ کے دیکھیں اسے، اور پورا مطلب آپ پے اٹینشن ٹو ہاؤ قرآن ٹاکس، تو اس کا صرف ایک ہی مطلب ہے جو اس پوری کانٹیکس میں فٹ ہو جاتا ہے۔ تو آئی تھنک دیٹس انف فار ٹوڈے۔ انشاءاللہ جو اس آیا کا باقی حصہ ہے وہ نیکسٹ کلپ میں کریں گے۔ تو یہ ابھی شروع ہو رہا تھا، ٹیکنگ لٹل مور ٹائم، بٹ انشاءاللہ ونس وی گیٹ ان ٹو دا فلو تو اٹ ول بی مچ فاسٹر۔ السلام علیکم۔